کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کے 8 دروازے ہیں جس میں سے ایک دروازے کا نام الریان ہے، اور اس دروازے میں سے صرف روزے دار ہی داخل ہو سکیں گے۔ حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، قیامت کے روز ایک ندا دینے والا ندا دے گا کہ آج ہر بندے کو اپنی اپنی محنت کے حساب سے بدلہ دیا جائے گا، سوائے 2 لوگوں کے، ایک اہل قرآن اور ایک اہل صیام، یعنی قرآن کی تلاوت کرنے والے اور روزے رکھنے والے، کیونکہ ان کو جو بدلہ دیا جائے گا یا ان کو جو اجر دیا جائے گا وہ بغیر حساب کے ہوگا، اور قرآن اور روزہ ان لوگوں کی سفارش بھی کرے گا اور ان کو بخشوائے گا۔ سیدنا امام یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کا چھوٹ جانا شدید ہے، لیکن جنت کا ہاتھ سے نکل جانا یہ بہت شدید ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ جنت کی قیمت ہی دنیا کو چھوڑنا ہے۔ امام ابن رجب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اگر قبر والوں سے کہا جائے کہ ایک دن کی آرزو کرو تو وہ ایک دن کی آرزو کریں گے کہ یا رب العالمین ہمیں رمضان عطا فرما۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سا عمل آپ کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے؟ تو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک میں عمرہ کرنا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی نیکی کا پتہ بتایا تو وہ بھی نیکی کرنے والے کی طرح اجر پائے گا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سحری کیا کرو کہ سحری میں برکت ہے۔ لوگ افطاری سے 1 منٹ پہلے آدھا کھجور نہیں کھاتے، اس ڈر سے کہ کہیں روزہ نہ ٹوٹ جائے، لیکن لوگوں کا حق کھاتے ہوئے کیوں نہیں ڈرتے؟ اعتبار عمل میں ہوتا ہے، لفظوں میں اعتبار نہیں ہوتا۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ روزہ 3 قسم کا ہے، ایک عام لوگوں کا روزہ، دوسرا خاص لوگوں کا روزہ، اور تیسرا خاص الخاص لوگوں کا روزہ۔ عام لوگوں کا روزہ یہ ہے کہ وہ کھانے پینے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ خاص لوگوں کا روزہ یہ ہے کہ وہ کھانے پینے اور شرمگاہ اور اس کے علاوہ زبان سے بری باتیں اور آنکھوں سے بے حیائی کے کام دیکھنے سے بھی بچتے ہیں، اور کان سے بری چیزیں سننے سے بھی بچتے ہیں۔ اس کے بعد خاص الخاص لوگوں کا روزہ یہ ہے کہ وہ کھانے پینے سے بھی بچتے ہیں، شرمگاہ کی شہوت سے بھی بچتے ہیں، اس کے علاوہ آنکھوں سے بے حیائی کے کام بھی نہیں دیکھتے، زبان سے بری باتیں بھی نہیں نکالتے، اور کانوں سے ناجائز چیزیں بھی نہیں سنتے۔ اس کے علاوہ وہ دل میں برے خیالات بھی نہیں لاتے۔ محبت چاہے کتنی سچی اور گہری ہی کیوں نہ ہو، اگر بزدل شخص سے ہو جائے تو ہمیشہ ادھوری ہی رہتی ہے۔ محبت اور دولت کا دعویٰ کرنے والے بہت ملیں گے، لیکن انتخاب اس کا کرنا جو ایمان کی حفاظت کرے۔ گناہوں کی وجہ سے پیدا ہونے والی نحوستیں تعویذات اور عملیات سے ختم نہیں کی جا سکتی، ان کو ختم کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، تقوی اختیار کریں اور کثرت سے استغفار پڑھیں۔